غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا. غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیلی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جب ہر طرف بھگدڑ مچی اور کفار بھی حضور کو تلاش کر رہے تھے، اس وقت جو 10 صحابہ جنہوں نے حضور کے گرد ایک حلقہ بنایا، ان 10 صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جنہوں نے آنے والے ہر تیر ہر برچھی کو اپنے سینے پر برداشت کیا تاکہ کوئی تیر حضور کی طرف نہ جا سکے. اور پھر اسی غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ زرہ کی جو برچھیاں ہوتی ہیں وہ لگ گئی تھی. تو وہ بھی کیا خوبصورت منظر تھا کہ صحابہ کرام حضور پر اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں، حضور شمع کی صورت میں ہے اور ارد گرد کٹنے والے پروانوں کی صورت میں ہے. حضور کے گرد صحابہ کا ایک حلقہ ہے کہ آپ کو زرہ کی 2 کڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر پیوست ہو گئیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑھے تاکہ وہ کڑیاں حضور کے چہرہ انور سے نکال سکیں. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ ابو بکر تمہیں قسم ہے اس مبارک چہرے کو ہاتھ لگانے کی یہ جو ڈیوٹی ہے یہ تم مجھے سونپ دو. حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے اور حضرت ابو عبیدہ نے بجائے اس کے کہ ہاتھوں سے وہ کڑیاں حضور کے چہرے انور سے اتارتے، آپ نے کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ بن جراح آتا ہے، جراح کہتے ہیں سرجن کو، تو آپ نے میدان احد میں یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرجری کی اس کا انداز کیا تھا، وہ انداز سن کے ہی انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا کہ بجائے اس کے کہ آپ ہاتھوں سے نکالتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی، آپ نے وہ کڑیاں اپنے دانتوں کے ساتھ نکالی اور اپنے چہرے کو حضور کے چہرے کے ساتھ لگایا، ایک کڑی کو زور سے دانتوں سے پکڑا اور حضور کو تکلیف سے بچانے کے لیے حضرت ابو عبیدہ نے پورا زور اپنے دانتوں پر دیا. کڑی تو نکل گئی لیکن حضرت ابو عبیدہ کا دانت بھی ٹوٹ گیا. دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا. وہ کیا خوب حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے نا، لیکن وہ حسن یوسف تھا اور یہ حسن محمد ہے کہ اس پر عورتیں انگلیاں نہیں کاٹتی بلکہ مردان عرب اپنے سروں کا نذرانہ پیش کر رہے. غزوہ احد میں بھی جواں مردی کے ساتھ لڑنے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے.